بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ السلام علیکم ناظرین، عید الاضحیٰ آنے ہی والی ہے۔ ایسے میں جن حضرات کو معلوم نہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور کن لوگوں پر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو اس بارے میں علم ہوگا تبھی تو آپ صحیح طریقے سے قربانی کرائیں گے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہوگا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے تو آپ اپنے من مطابق قربانی کرائیں گے۔ آپ کا من کرے گا کرائیں گے اور نہیں کرے گا تو نہیں کرائیں گے، اور اس طرح سے اگر آپ پر قربانی واجب ہوگی اور آپ قربانی نہیں کرائیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کو جان لینا چاہیے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ قربانی عبادت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی ہے تو وہ ہے قربانی۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قربانی کے عمل کو پسند کرتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، تو آئیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا روپیہ ہو جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی، یا پھر 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سونا ہو۔ کاروبار میں اتنا پیسہ لگایا ہو، ضرورت سے زیادہ کوئی چیز جس کو شامل کرنے پر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کا مالک بن جائے، اسے صاحب نصاب کہتے ہیں اور اس پر قربانی واجب ہے۔ کہنے کا مطلب ہے جو مسلمان شخص 52.5 تولہ چاندی یا اتنی چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر چاہے یہ روپیہ سونے کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، کیش یا بینک بیلنس کی شکل میں ہو، یہ کوئی ایسی چیز ہو جو ضرورت سے زیادہ ہو، جیسے ایک سے زیادہ مکان جو ضرورت سے زیادہ ہو، ایک سے زیادہ فون، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا استعمال آپ صرف اور صرف شوق کے لیے کرتے ہیں۔ ان سبھی چیزوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور ان سبھی چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کو اوپر جو قرض ہے اسے گھٹانے کے بعد اگر آپ 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ قربانی واجب ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہو۔ پاگل یا مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، مسلمان ہونا۔ نمبر 4، مقیم ہونا، سفر پر نہ ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت کا مالک۔ عورت پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر عورت کے پاس بھی مال ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے اگر وہ مالدار ہے۔ تو یاد رہیں، قربانی ایک آدمی کی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ پیسہ ملا کر ایک جانور لائیں اور سب کی قربانی اسی میں کرا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سبھی کی قربانی الگ ہوگی۔ ہاں، اگر جانور بڑا ہے تو اس میں 7 لوگوں کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر جانور چھوٹا ہے تو اس میں صرف ایک ہی لوگ کی قربانی ہوگی۔ جیسے بکرا بکری آدی پر 1 لوگ کی قربانی ہوتی ہے، جبکہ گائے بھینس جیسے بڑے جانور پر 7 لوگوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی واجب ہونے میں فرق۔ زکوٰۃ اور قربانی دونوں واجب ہونے کے لیے مسلمان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن دونوں کے واجب ہونے میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کسی بھی صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ جب واجب ہوتا ہے جب اس کے مال کا 1 سال گزر جاتا ہے، یعنی جب کوئی مسلمان 1 سال تک صاحب نصاب رہتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی والے دن ہی صاحب نصاب ہو جاتے ہیں
تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے لیے صاحب نصاب کا 1 سال گزرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں ہی صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی دنیا کی زندگی اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی صرف دین میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کا نام دین ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے حکموں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کر کے اس پر عمل کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنی دنیاوی مشغولیوں کے ساتھ کچھ وقت نکال کر کم سے کم اتنا علم حاصل کرے جو اس پر فرض ہے، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ اس دین سیکھتے ہیں یوٹیوب چینل میں دین اسلام کے چند بنیادی فرائض و واجبات بہت سادہ اور عام فہم زبان میں، اور دعائیں و سنتیں اور دیگر بنیادی باتیں دی گئی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔